عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں تمام ہوئیں۔ آج عید الفطر کا دن ہے۔ مسلمانان عالم آج کے دن رمضان المبارک کے ملنے والی عبادات کی توفیق کے شکرانے میں آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسلام کی حسن اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ خوشیوں کو بھی بے لگام نہیں کرتا، بلکہ خوشیوں کا ایسا ماحول بناتا ہے کہ انسان کی فطرت میں خوشیاں برقرار رہیں، انسان اپنے فطری مسرتوں کا اظہار بھی کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور سرکشی کا کوئی تصور بھی نہ آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا رمضان اللہ کی فرما برداری میں گزارا، سارا رمضان اللہ کی اطاعت میں گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا، اور آج ہم جیسے ہی رمضان ختم ہو تو مسلمانوں کو مادر پدر آزاد کر دیا جائے کہ جناب آپ اب جو جی چاہتا اب شیطان کی بات مانیں، شیطان کے پیچھے چلیں۔ یہی اسلام کا حسن ہے۔ اسلام ہمیشہ معتدل تعلیم دیتا ہے، اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان کو معتدل رکھتا ہے۔ بفضل اللہ تعالی ہم نے اس سال اپنی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق، اپنی سکت کے مطابق ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، تراویح پڑھی ہے، قیام اللیل کے نام سے بھی اور نماز تراویح کے نام سے بھی، الگ الگ بھی، اکٹھے بھی، ہم نے یہ سارے کام الحمدللہ کیے ہیں۔ اس وقت ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے امید نہیں، یقین رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کتنے بھی اس سے عبادت کر لیں تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کا ویسے حق ادا کر سکیں جیسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی تو کی ہے نا۔ ہم اللہ سے یقین رکھتے ہیں کہ مالک ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ ناظرین کرام، یہ آج کا پیغام ٹی وی کا اسپیشل عید ٹرانسمیشن پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم سالہ سال سے آج کے دن اپنے جماعت کے اور ملک پاکستان کے نامور علماء، خطباء، قراء کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کے عیدوں کے بارے میں کچھ لائٹ موڈ میں ہنستے مسکراتے، خوشی کے دن ہے نا، خوشیاں مناتے ہوئے ہم اپنے مہمانوں سے سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں پہ کہ چلیں جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزری، آپ کا رمضان کیسے گزرا، آپ کے جو ہے نا وہ ماضی کے عیدیں کیسی گزرتی تھیں، بالخصوص جب آپ چھوٹے بچے ہوتے تھے تب کیا کیفیات ہوتی تھیں، اور آج جب آپ کے بچے ہیں تو آج کیا کیفیات ہیں۔ یہ اس طرح کے لائٹ موڈ میں گپ شپ جو ہے نا وہ ہم کریں گے۔ اور آج کے اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیغام ٹی وی کی معاونت کرنے والے ہمارے 3 بڑے ادارے وطن عزیز کے، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ، انہوں نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ دوسرا سلوا بناسپتی کوکنگ آئل، یہ کمپنی ہے آئل بنانے کی، گھی بنانے کی، انہوں نے اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالا ہے۔ اور اسی طرح نعمت بناسپتی والے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو اب تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کے اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ جو ہے نا وہ ڈالا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آج جو ہمارے ساتھ معزز مہمان شریک ہیں، شریک گفتگو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے وقت لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور ان کی ڈائری بھری ہوتی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کس طرح ان کو ہم نے یہاں سے ان کی مصروفیات سے نکال کے یہاں پہ بلایا ہے۔ بہرحال میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے وطن عزیز کے نامور عالم دین، خطیب ہیں اور میٹھی زبان کے، مترنم لہجے کے بادشاہ ہیں خطابت کے ماشاءاللہ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اوکھے ہو گئے ٹائم دیا ہے آپ نے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور ان کے ساتھ جو میرے بائیں طرف پہلی نشست پہ برجمان ہیں، جماعت کے معروف خطیب ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ دیا ہے، میٹھی زبان کے بڑے پیارے خطیب ہیں حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب۔
قاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فاضل نوجوان ہیں، فاضل جلیل ہیں، عالم نبیل ہیں، چھوٹی عمر میں اللہ نے بڑا نوازا ہے اور بڑے خوبصورت خطیب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، ان کو اللہ جزائے خیر دے۔ محترم مولانا آصف نذیر محمدی صاحب، اب صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے مہمان تھے، آج کے مہمان ہیں آج کے، اور ہم ان سے باتیں کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان سے ہم کوئی اوکھے سوال نہیں کریں گے، انشاءاللہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، میٹھی عید ہے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ پروگرام جب ختم ہوگا تو ہمیں میٹھی میٹھی کچھ اور بھی ملے گا کھانے کو۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا، یہ یہاں نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، تو اس لیے بہرحال آپ بھی عید منائیں، عید کی خوشیاں منائیں، میری طرف سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے، ریاضات کو قبول فرمائے، تلاوات کو قبول فرمائے، اور آج کی یہ خوشیاں اللہ آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اللہ یہ خوشیاں دائمی بنا دے۔ سلسلہ کلام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ آج عید کی خوشیاں ہیں، کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ اس عید کو؟ کیسے آپ کی کیا احساسات ہوتے ہیں جب عید آتی ہے تو؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبادہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بچپن کی عید جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اس وقت ہماری ساری امنگیں اور ہماری خواہشات جو ہیں اپنے والدین سے وابستہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے ہوتے جب ہم ہوتے تھے، پڑھنا بھی، اور پھر والدین سے، والد سے، والدہ سے ایک آرزو ہوتی ہے۔ جب انسان جو بڑا ہوتا ہے پھر وہ پہلے عید لیتا ہے، بعد میں عید دیتا ہے، بعد میں دینی پڑ جاتی ہے۔ ہاں جی، بعد میں دینی پڑ جاتی ہے۔ اب ہم دیتے ہیں، پوتیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، الحمدللہ، تو بچے بھی ہیں۔ وہ ایک پورے گھر میں، ایک خاندان میں ایک انسان سربراہ ہوتا ہے، وہ ساری خاندان کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، بالکل ایسے، سارے خاص کر جتنے، کے عید والے دن بچوں کا تارا ہوتا ہے۔ ہاں جی، بچے جو ہے نا، وہ میری چھوٹی پوتیاں ہیں، وہ میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ عتیق اور رحمان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑے بیٹے ادیب کی 1 بیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی عطا کرے۔ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ عید تو عید الفطر جو ہے نا، اس کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ، اور چونکہ رمضان گزرا ہوتا ہے، رمضان میں پھر عبادات کی ہوتی ہیں، رمضان میں قرآن پاک، پھر ہمارا مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، افطاری کہیں، سری کہیں، فجر کا درس کہیں، تو اس طرح عام دنوں میں تو ہوتا ہے عشاء کے بعد پروگرام ہونا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو کئی دن بچے شکل نہیں دیکھ سکتے ہوں گے آپ کی، ہاں جی، اس طرح ہی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم جب گھر جاتے ہیں اس وقت بچے سوئے ہوتے ہیں، جب ہم نے نکلنا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی ملاقات ہوگی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان میں عبادات کی، اللہ، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں قرآن پڑھا، ذکر و اذکار کیے اور تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کی عید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نا، وہ سوکھے ٹکر جو ہے وہ کھا رہے تھے روٹی کے، تو کہا علی آج جو عید ہے، فرمانے لگے میری آج بھی عید ہے، میری کل بھی عید ہے، میری پرسوں بھی عید ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ عید الفطر تو 1 دن کی ہوتی ہے، آپ کی روزانہ عید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا جس کا دن گناہ سے بچ کر اور نیکی میں کاموں میں گزر جائے، اس مومن کے لیے وہ عید کا دن ہی ہوتا ہے، عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ اصل میں عید یہ ہے، صحیح، نئے کپڑے پہننا یا شاپنگ اچھی کرنا یہ عید نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ عید ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروایا ماشاءاللہ، اور اللہ سے جنت حاصل کی۔ صحیح، اللہ پاک نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشا والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ آگے فرمایا فالهمها فجورها وتقواها۔ انسان کو ہم نے 2 طاقتیں دی ہیں، ایک طاقت جو ہے وہ نیکی کی ہے، ایک طاقت جو ہے بدی کی ہے۔ بدی کی ہے، صحیح، وہ جس کو چاہے اختیار کر لے۔ آگے پھر اتنی قسمیں کھانے کے بعد آپ نے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها، اللہ، تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ بالکل۔ وقد اچھا خاب صاحب، من آپ سے ہم بات جاری رکھیں گے۔ قاری خالد صاحب بھی ہمارے بزرگ علماء میں سے ہو گئے ہیں اب تو ماشاءاللہ، تو کیوں جی نہیں؟ جی
تو قاری صاحب آپ کی عید جو ہے نا یہ ماشاءاللہ ساڈے ہن دادا خطیب نے دادا خدی ماشاءاللہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں، ماشاءاللہ یہ آپ کا حق ہے، آپ خوشی کے موقع پر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو ہمیں گیا۔ بابا مہربانی آپ کی، آپ نے ہمیں حق دی ہے۔ اچھا قاری صاحب آپ کی عید کیسے جیسے گزرتی ہے؟ حافظ صاحب فرما رہے تھے نا، یوسف مسروری صاحب، کہ عید تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان کی کمائی کی ہے، رمضان کی محنت کی۔ ہر محنت کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے، صحیح ہر محنت کے بعد ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جب اہل ایمان 30 دن لگاتار محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنا پروسیس مکمل کرنے کے بعد ایک عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلا عید گفٹ جو اللہ دیتا ہے، سب سے پہلا عید گفٹ جو اللہ دیتا ہے مومنوں کو، روزے داروں کو، صائمین کو، قائمین کو، عبادت سخاوت کرنے وہ کیا ہے؟ وہ بخشش کا تحفہ ہے، سبحان اللہ، وہ معافی کا تحفہ کیا ہے۔ بات کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے نا تو آپ کے کچھ اشعار ہیں سالوں پہلے پڑے ہوئے، تو آج جو ہے نا وہ رمضان تو گزر چکا ہے، لیکن آج بھی جب رمضان کے آغاز میں وہ اشعار ہم سنتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی وارد ہو رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو ذرا وہ شعر سنائیں، پھر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ عید پہ بھی کچھ بنایا ہے یا بس رمضان پہ ہی بنا کے چھوڑ دیے ہیں؟ اصل میں نا یہ کافی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں نے بنائے تھے، پھر لوگوں نے اتنا اس کو لائک کیا کہ رمضان آنے سے پہلے وہ لوگوں نے ٹک ٹاک پر تصویر اپنی لگائی ہوتی، پیچھے آواز میری چل رہی ہوتی۔ تو ویسے آج میں رمضان تو گزر گیا، میں سنا دیتا ہوں جی جی آپ کی۔ ضرور ضرور ضرور۔ اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ منتظر تھے تیرے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑ جائیں گے گناہ، واہ کیا بات، جھڑ جائیں گے گناہ، انشاءاللہ بنے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھی میں آیا، تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ رمضان کے میرے بنائے تھے۔ اچھا قاری صاحب آپ یہ بتائیے کہ رمضان کے الوداعی رمضان کے یا عید الفطر کی آمد پر بھی کچھ آپ خود شاعری کرتے ہیں، میرا خیال اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملکہ دیا بڑے ہے۔ بنائے الحمدللہ، بہت بنائے۔ چلے اس پر ہم ابھی بعد میں بات کرتے ہیں، آصف صاحب سے بات کریں گے۔ جی آصف صاحب، آپ تو ماشاءاللہ دونوں بزرگوں کی نسبت بہت ینگ ہیں ابھی، لیکن اللہ نے آپ کو نام، ہاں جی اچھا ینگ ہے، آپ بھی ینگ ہیں؟ لو جی مجھ سے ینگ حافظ صاحب اور قاری صاحب۔ لو جی وہ دستبردار ہو گئے اپنی ینگسٹری سے نا۔ نہیں سانو تو ہی انہیں بوڑھے ثابت نہ نہیں نہیں تجھے بڈھے ہے نہیں، میں نے پتا ہے تجھے جوان ہو اللہ ماشاءاللہ۔ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ القرآن، حضرت مناظر اسلام عبداللہ شوپور رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبدالحفیظ صاحب، حفظ بن یزدانی صاحب، ان بزرگوں کے ساتھ اللہ نے اب مجھے یہ تو بزرگی کی بات ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ہم ینگ ہیں۔ نہیں میں اصل میں نا ویسے بھی عید کا موقع ہے تو عید پہ اتنی خوشی ہونی ہونی چاہیے کہ بندہ ینگ ینگ لگے۔ اچھا آصف صاحب، آپ ماشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے، اللہ نے تھوڑی عمر میں آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز تکلم، انداز خطابت بہت پسند کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ رمضان میں آپ کی شدید ترین مصروفیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے صبح و شام درس تقاریر سارا سلسلہ۔ عید آتی ہے تو کیسے آپ عید گزارتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ یا باہر دوستوں کے ساتھ، یا آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ عید کی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عید تو آپ صاحب نے فرمایا کہ اصل تو عید بچپن میں ہی ہوتی ہے، صحیح۔ تو میں عید کا دن زیادہ تر اپنی والدہ اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتا رہا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ وقت دیکھا ہے
غربا کے ساتھ، کچھ یتیم بچے ہیں ہمارے علاقے میں، اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا عید کا کچھ وقت ان کے ساتھ ضرور گزارا جائے۔ صحیح صحیح۔ تو اس سے ایک دل کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہوتا رہتا ہے، الحمدللہ۔ اور انسان کو طمانینت ہوتی ہے، اور ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں ہم شامل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ تو میں اپنے دروس میں بھی یہی اکثر پیغام دیتا ہوں، اور خود بھی انشاءاللہ ہر خوشی کے موقع پہ ان کو ضرور شامل کریں۔ اچھا، رمضان کی آپ کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ کچھ پرسنل عبادات ہوتی ہیں، ایک بندے نے ذاتی طور پہ بھی ظاہر اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز تو فرض ہے، یہ وہ تو ہر ایک نے پڑھنی ہے، عالم نے بھی، غیر عالم نے بھی، طالب نے بھی، سب نے پڑھنی ہے، لیکن کچھ اضافی نمازیں، نوافل وغیرہ ہوتے ہیں، تلاوات ہوتی ہیں، یا کوئی دیگر اذکار وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یا صدقات و خیرات کے جو مد میں، اس کو کیسے آپ مینج کرتے ہیں سارے اس کو؟ ہمیں رات کو اکثر پروگرام سے فارغ ہو کر گھر آتے تقریباً 2 ہو ہی جاتے ہیں، تو آنے کے بعد سب سے پہلا جو ہماری کوشش ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، وہ وضو کر کے نوافل کی ادائیگی، یا کچھ تھوڑا سا حصہ قرآن پاک کی تلاوت، صحیح، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تھوڑا سا گڑ گڑا لیتے ہیں۔ صحیح، الحمدللہ الحمدللہ، یہ روٹین ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا افضل، آپ کے بارے میں بھی سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہے تو یہ آپ کا بالکل ذاتی فعل ہے، عمل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خوشی کی بات ہے، لیکن ترغیب کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسے ہو کہ آپ اکثر وقت آپ کا تلاوت اور مطالعے میں گزرتا ہے، آپ سفر میں بھی، یہ سارا لوگ کہتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے آپ کے ساتھ سفر کرنے والے؟ اور کیسے آپ اپنے سفر کو لمبا سفر کرتے ہیں؟ آپ میں آپ کا جو ہم پروفائل دیکھتے ہیں تو آج آپ لاہور میں ہیں تو کل آپ پنڈی میں ہیں، تو اسی دن رات کو آپ کو ملتان جانا ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایک لمبے سفر اور یہ سارے معاملات، تھکتے نہیں ہیں آپ؟ کس طرح اس کو مینج کر لیتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنا رابطہ اللہ کے ساتھ آپ کا مضبوط ہوگا نا، اتنا ہی آپ کی زبان میں اثر ہوگا اور لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ صحیح، بالکل۔ ہمارے جو پہلے اسلاف تھے وہ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، پوری زندگی انہوں نے تہجد بھی پڑھی ہے، لیکن انہوں نے اسٹیج پہ نہیں بتایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی نیکی ہے نا اس کو چھپانا چاہیے۔ میں الحمدللہ سفر میں قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ، اور میں گھر بھی آتا ہوں۔ میں اب بھی رمضان کے مہینہ میں 2 نفل میں 2 پارے پڑھ دیتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا مجھ پہ بہت زیادہ کرم ہے، جتنا مرضی تھکا ہوا ہوں صحیح، لیکن میں اس سے غافل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بتائی اس وجہ سے ہے کہ لوگ بھی اس طرف راغب ہوں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا، جو رات کو چلو زیادہ نفل نہیں 2 نفل ہی پڑھ لیتا ہے، 2 نفلوں میں صرف 10 آیات قرآن کی پڑھ لیتا ہے، سورہ فلق کی 5 ہے، ناس کی 6 ہے، قیامت کے دن 11 آیات ہے، 10 پڑھتا ہے نا، 10 کا حدیث میں ہے، لیکن ان کی 11 ہیں جو فلق اور یعنی ناس کوئی بھی 10 آیات پڑھ لے نا، 10 آیات پڑھ لیتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو غافلوں سے نہیں اٹھائیں گے، تہجد گزاروں سے اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات۔ اور یہ نفلی عبادت جو ہے کہ اللہ کے قریب بھی کرتی ہے اور لوگوں کو آپ کے قریب کرتی ہے، سب سے بڑی بات ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی سب سے اول چیز ہے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، جتنا مرضی لمبا سفر کرائے، فجر جو ہے باجماعت پڑھنی چاہیے، صحیح، اور اگر توفیق مل جائے تو نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ اچھا صاحب، آپ سے بات جاری رہے گی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے، ٹائم ہے وقفے کا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، موجود رہیے گا۔ ایک معمولی سے مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عید مبارک، عید مبارک۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے معزز علماء کرام ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ کچھ ہنسی مذاق کی باتیں، کچھ سنجیدگی کی، ظاہر ہے علماء زیادہ ہنسی مذاق کرتے نہیں ہیں، سنجیدہ بات زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں بیٹھیں گے وہاں دین کی بات، سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ محترم حافظ یوسف صاحب سے ہم پہلے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، ان کی مصروفیات، ان کی عبادات کے حوالے سے، کہ یہ جو ہے نا وہ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں۔
تو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے اب صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ میں تلاوت بھی کرتا ہوں اور وہ ترغیب کے لیے آپ نے بات کی ہے، یہ آپ کی پرٹیکولر رمضان کی مصروفیت ہوتی ہے یا رمضان کے بعد بھی آن ورڈ آپ ایسے ہی جو ہے نا یہ معاملہ؟ پورا سال دیکھو نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو رمضان میں کام کرنا ہے وہ پورا سال ہم نہ کریں. نہیں کرنا صحیح. اگر رمضان میں نبی علیہ السلام نے قرآن کا دور کیا ہے جبریل کے ساتھ تو پورا سال قرآن پڑھا ہے آپ نے. رمضان میں اگر نوافل ادا کیے تو پورا سال آپ نے تہجد پڑھی ہے. صحیح. رمضان میں اگر آپ نے اذکار کیے تو پورا سال کیے ہیں. رمضان میں اگر آپ نے قیام کیا ہے تو پورا سال کیا ہے. صحیح. رمضان میں اگر دعائیں کی ہیں تو پورا سال آپ نے دعائیں مانگی ہیں. ماشاءاللہ. صحیح. یعنی یہ روزے کے اثرات ساری زندگی ہونے مسئلہ چاہیے. یہ ہے کہ رمضان جیسی زندگی آپ بنا لیں تو عید جیسی موت. بڑی پیاری گرہ لگتی ہے اس بات پہ. وہ رمضان جیسی زندگی سے مطلب یہ ہے نا کہ رمضان میں بندہ بہت ساری چیزیں اپنے آپ پر چھوڑ دیتا ہے، حرام کر لیتا ہے. یعنی ساری زندگی گناہوں سے کنارہ کرو، صحیح. نافرمانیوں سے کنارہ کرو، صحیح. عصیاں سے کنارہ کرو، جھوٹ سے کنارہ کرو. یہ ہے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، گناہوں سے، عصیان سے، نافرمانی سے بچانا. تو ظاہر ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو رمضان بنائے گا تو اللہ موت کو عید بنا دے. عید بنا دے. آصف صاحب، قاری صاحب نے بڑی اچھی بات اشارہ کیا ہے کہ یہ تقوی، اس کا مفہوم روزے کا بیان کیا گیا ہے. یہ تقوی آپ پنجابی زبان میں یا عام لوگوں کی نظر میں کس آسان الفاظ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے اور کیسے ہونا چاہیے؟ ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. صحیح. جیسے آپ صاحب فرما رہے تھے، عمل کو جتنا چھپائیں اتنا ہی انسان کے اندر تقوی زیادہ پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. اور رمضان المبارک میں تو ویسے ہی الحمدللہ سبھی مومن گناہوں سے بچتے ہیں. صحیح. تو جتنا زیادہ گناہوں سے بچا جائے انسان کے دل میں اتنا ہی تقوی پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے یعنی کہ نا مترنم خطیب ہیں، اشعار آپ کے بھی بڑے معروف ہوتے ہیں. کوئی اس عنوان پہ رمضان کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی ایک دو اشعار آپ سنائیں گے، پھر عید کی بات بھی کرتے ہیں. پہلے ویسے تو قاری صاحب ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں، ہم تو ان کو دیکھ کے چلتے ہیں. تو میں ایک دو کلام سنا دیتا ہوں. مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا. اور سحری دا جس نے اہتمام کیتا، اللہ نے اس تے ہے انعام کیتا. لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا. اور افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں، جنت چ ملسل سونیاں حوراں. لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا. اور دعا کریے اے ہو رمضان کا، دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہووے، مکہ بھی ہووے، مدینہ بھی ہووے. لٹ لو بہاراں رمضان آیا، رمضان آیا. کیا بات، کیا بات. حافظ صاحب آپ نا ذکر کر رہے تھے قرآن کریم کا، آپ بہت پڑھتے ہیں. اچھا کچھ نا قرآن تو ویسے سارے ہی ماشاءاللہ دلوں کو ٹھنڈک دینے والا ہے، زبان کا ذکر ہے، لیکن کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا جی چاہتا ہے میں پڑھتا رہوں، اور وہ اپنی تنہائی میں گاڑی چلاتا ہوا گنگناتا ہے. اور وہ سارا، وہ کون سی ایسی آیت ہے جو آپ بہت کثرت سے پڑھتے ہیں؟ اور اپنے ذرا اپنے خاص انداز اور لہجے میں ہمیں سنائیں ذرا کہ آپ کو جو آپ کو بڑی پسند ہے، آپ کے دل کو بہت لگتی ہے، اثر بہت ہوتا ہے آپ پہ. وہ سورہ کاف کی آیات ہیں، سورہ کاف کی آیات ہیں. صحیح. وہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا.
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ماشاءاللہ کیا بات کیا یہ جو آیات ہیں یہ پورا آخرت کا اور میدان محشر کا نقشہ کھینچتی ہے۔ جب تنہائی میں انسان اس کو بار بار، نبی علیہ السلام بعض دفعہ نا تہجد کی نماز میں نوافل میں ایک آیت کو بار بار پڑھتے تھے، تو جن آیات میں آپ نے فرمایا نا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس میں اکثر پہلے انبیاء کے عذابوں کا ذکر ہے، تو اس طرح جو یہ آیات ہو گئی کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، وہ سورہ سجدہ کی آیات ہے۔ اس طرح جو آیات ہے نا عذاب والی، میدان محشر والی، ان کو میں بہت دل لگا کے تنہائی میں پڑھتا ہوں، اللہ اور اس پہ رونا بھی بہت آتا ہے۔ پھر انسان دنیا میں تھوڑا روئے تو قیامت کے دن اجر بہت زیادہ مل جائے گا۔ قیامت کو زیادہ روئیں گے لیکن وہاں اجر نہیں، فائدہ کو نہیں ہوگا۔ ہاں اچھا وہ ایک شعر ہے نا، سن لیں ذرا، ہر وقت کا ہنسنا کمی کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر۔ کیا بات کیا بات کیا بات، بہت زبردست پیغام۔ اچھا غیر صاحب، یہ رمضان میں رونا ہوتا رہا ہے، بڑا کچھ ہوا، عید کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کی کوئی یادگار عید کی کو واقعہ جو ہے نا وہ ناقابل فراموش، جس نے آپ کے یعنی آپ بھی آج بھی یاد کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں طالب علم تھا تو ایک جگہ پر مجھے عید پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، میرے بڑے بھائی جان ہیں مولانا اکرم ظاہر صاحب، انہوں نے بھیجا کہ عید پڑھانی ہے تو وہاں تکبیروں کو کوئی مسئلہ نہ بن جائے، آپ نے 2 کتابیں ساتھ لے جائیں۔ میں ایک بلوغ المرام، ایک خنیت الطالبین، 2 لے گیا کتاب۔ تو میں نے عید کا طریقہ بتایا، بھی میں عید پڑھانے لگا ہوں، پہلی رکعت میں 7 اضافی تکبیرات ہوں گی، دوسری میں 5 اضافی تکبیرات ہوں گی۔ تو ایک بندہ نا وہ یعنی وہ رانگڑی بولی بولتا تھا کہ اس نے نا اس دور کی بات، جب میں طالب علم تھا، اس نے نا ایک جانور ذبح کیا تھا، کٹا ذبح کیا تھا، اس کا گوشت سیل کر رہا تھا 12 روپے کلو، اس وقت گوشت کا یہ بہت تھا۔ اچھا، تو وہ آگے کہنے لگے جی ہم تو 6 سے پڑھیں گے۔ میں کہا جی حدیث میں بھی 12 تکبیریں ہیں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں 12 تکبیریں ہیں، تو پڑھے۔ وہ کہتا جی ہمارا مولوی 6 سے پڑھاتا رہا۔ ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، وہ اب دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کو معاف فرمائے، وہ سنتا رہا بھی یہ طالب علم ہے، وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے بابا پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے میرا مولوی صاحب مولوی کی مانے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مانے نبی کی، یہ کیا کہ وہ آگے آ گیا، کہتا ہے کنیا تکبیراں، وہ کہتا جی 6، کہنا گوشت کی با بیچنا ہے، کہنا 12 روپے کلو، کہنا تیرا گوشت 12 روپے کلو وک سکتا ہے تو تکبیراں 12 لڑ دیا نا۔ کیا بات ہے، تیرا گوشت 12 روپے کلو وک سکتا ہے تو قاری صاحب نے نبی دا حوالہ دیتا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، 12 تکبیراں تو لڑ دیا نے، جے 6 پڑھنی ہے میں تیرے کو گوشت 6 روپے کلو لینا ہے۔ یہ بات مجھے بڑی یاد آتی، میرے بچپن کی بات۔ پھر وہ مان گیا ہوگا 12 بھائی۔ آصف صاحب، آپ ابھی یعنی کہ نا زندگی کی بہاریں کم ہیں آپ کی، میرا خیال ہے کہ آپ 40 کے نہیں ہوں گے شاید۔ نہیں، ہاں 29 کا ہوں میں۔ اللہ، 30 کے بھی نہیں آپ۔ اچھا، آپ کی جو آپ کا تو بچپن ہی ہوا نا ایک حساب سے۔ جوان، ہاں جی، بالکل وہی نا۔ تو آپ کی عید جو ہے وہ آپ کی تو بچپن والی عید ہے، لیکن ظاہر ہے بچے آپ کے ہو گئے ہوں گے اور وہ سارا معاملہ الحمدللہ۔ تو آپ کی عید اور آپ کے بچوں کی عید میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ آج بھی آپ کے اندر کوئی ایسا بچپنا عہد اذکار آتا ہے عید پر کہ جناب میں اپنے ماں باپ، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے والدین کے پاس جاتا ہوں، ماں کی گود میں سر رکھ کے باپ سے کوئی عید مانگنا اور یہ وہ سارا، تو یہ بچے بھی آپ سے مانگتے ہیں، تو آپ کو کوئی عکس آپ کی نظر میں کیسا ہوتا ہے یہ؟
عید والے دن جب بھی بچے آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کو نہ بھی دے تو وہ زبردستی بھی لے لیتے نکال لیتے ہیں تو ہمیں اکثر وہ اپنا جو ہے نا بچپن ہی یاد آ جاتا ہے اپنے والد صاحب، کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، بچپن میں پڑھتا تھا جامعہ اسلامیہ نئی چوک میں درجہ رابعہ میں مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ، شیخ فروخ راشدی صاحب، صحیح، تو تب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو ہم بچپن میں والد صاحب سے عید ضد کر کے بھی لیتے ہوتے تھے، تو اب جب بچے ہم سے وہ ضد کرتے ہیں تو ہمیں وہ اپنا منظر یاد آتا ہے، آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اسی وقت کو ہم یاد کر عید کی شاپنگ آپ کس دن کیسے کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں یا عالیہ محترمہ کرتی ہیں، یا کیا اس کا وہ کس بجٹ میں آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں؟ عید کی شاپنگ میں عید کی اپنی ساری شاپنگ خود ہی کرتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے ابتدا میں رمضان کی بھی اور عید کی شاپنگ کر لی جائے، کر لیجیے، اچھا جی آسانی کے ساتھ سارے معاملات جی ہوتے آسان رہتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے 1 2 3 دن پہلے جو ہے نا وہ کر لیں۔ اچھا صاحب، اب آپ ماشاءاللہ خود بھی صاحب اولاد ہیں اور آپ کی اولاد بھی صاحب اولاد ہے، تو یہ کیسا 3 چینز ہیں آپ اپنے والد سے عید لیتے رہے ہوں گے، پھر آپ کے بچے آپ سے لیتے ہوں گے، پھر ان کے بچے اپنے والدین سے عید مانگتے ہوں گے، ایک ہی گھر میں آپ یہ سارا منظر دیکھتے رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ تو اب یعنی کہ نا یہ ایک 3 چینز آپ نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، کیسا اس کے اندر عید والے دن خاص کر کے جو ہے نا یہ کیفیت کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بس بچوں میں اور پوتیوں میں اپنا بچپن بھی نظر آتا ہے انسان کو، کہ ہم بھی کبھی ایسے بچے تھے، صحیح، تو بچپن بھی نظر آتا ہے، پھر گھر میں وہ گہما گہمی ہوتی ہے، کوئی آ رہا ہے ملنے کے لیے، کس کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو اسی طرح تو جو میری بہنیں ہیں وہ تو ایک پسرور میں رہتی ہے، گجرا والا میں، ایک ادھر ناروال کے قریب گاؤں ہے ادھر، وہ تو دور دور، پھر عید کے دن ذرا مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، صحیح، سونا بھی ہوتا ہے، اصل علماء کی زیادہ مصروفیت سونے کی ہوتی ہے، ہاں جی، عید پڑھانے کے بعد نا بس سونا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، بالکل بالکل، ہاں جی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھکاوٹ جو ہے نا وہ اترتی صاحب اس کو سونا نہ کہیں، اس کو کیلولا کہیں نا، تو وہ ٹائم کیلولے کا ہوتا ہے، کیلولا جو ہے وہ زور کے بعد ہوتا ہے، فجر کے بعد نہیں ہوتا، عید پڑھانے کے بعد، عید والے دن نا کوئی تھوڑا سا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ جس طرح انہوں نے کہا تھا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیار کیا جائے، عید پہ جو میسیج دینا چاہتا ہوں، جو یتیم ہے محلہ میں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے بہن کو غریب ہے، آپ کا بھائی غریب ہے، اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مساکین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ یہ دعا کیسی کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو مساکین لوگ ہیں نا یہ قیامت کے دن 500 سال پہلے امیر لوگوں سے جنت میں جائیں گے، اور احب المساکین، آپ بھی مسکینوں کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ آپ محبت کریں، ان اللہ یقربک یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، آج مساکین کو اپنے قریب بٹھاؤ گے، اللہ آپ کو اپنے قریب بٹھائے، کیا بات۔ تو میں یہ عید پہ میسیج دینا چاہتا ہوں جتنے ہمارے جماعتی احباب ہیں، سامعین ہیں، کہ آپ صرف اپنے بچوں کے ساتھ عید نہ منائیں، صحیح، جو غربا اور مساکین ہیں محلے میں، اگر آپ کا بھائی غریب ہے ان کو بھی جا کے پوچھیں۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے کھجور کے تنے کو رونے نہیں دیا، منبر سے خطبہ دیتے ہوئے نیچے اترے اور تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہا اس کو میں اگر چپ نہ کراتا تو یہ قیامت کی دیواروں تک روتا رہتا، اس نے تنے کو نہیں رونے دیا۔ اگر آپ کی بہن عید پہ رو رہی ہے تو آپ کی کیسی عید ہے؟ آپ کا بھائی پریشان ہے، اس کے بچوں نے کھانا نہیں کھایا، کیسی عید ہے آپ کی؟ اور میں یہ بات میسیج دینا چاہتا ہوں جو اپنے غربا مساکین بھائیوں بہنوں اور ہمسایوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے جسم کے نزدیک کو میجر بیماری آنے نہیں دیتا، جو اپنے بھائی بہنوں کا خیال نہیں نہ کرتا اس کے پیسے ہسپتالوں میں لگتے ہیں یا ان کے پیسے کچہریوں میں لگتے ہیں، اور یہ ہمارا میسج جو ہے اچھا صاحب یہ آپ کا میسج بہت اچھا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین نے سامعین نے اس کو کلیکٹ کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیلیبریٹی بنایا ہے،
آپ ایک معروف شخصیت ہیں، آپ کا تعارف، آپ کا چہرہ، آپ کی آواز، آپ گلیوں بازاروں میں جاتے ہیں تو ریڑھی والوں نے بھی آپ کی تقریریں لگائی ہوتی ہیں، اتنے یعنی کہ مشہور معروف شخصیت ہیں آپ عید کی شاپنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو کوئی تلخ تجربات یا خوشگوار تجربات اس شاپنگ کے اس میں ہوتے ہیں کہ آپ جاتے ہی نہیں ہیں؟ وہ تو قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ ماشاء اللہ، مولانا آصف نذیر صاحب جو معروف خطیب ہوتا ہے نا، اس کے لیے جب وہ کہیں بھی جاتا ہے، یہ جو جب سے فیس بک ہے نا، یہ میڈیا کا سلسلہ ہے، ہر انسان پہچان لیتا ہے بالکل بالکل، بڑی دور سے بھی۔ میں جب عمرے پہ جاتا ہوں ایئرپورٹ پہ، حتیٰ کہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر رہا تھا، میرے ارد گرد کم از کم 40 سے 50 آدمی جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ شرطا آیا، وہ اس نے کہا بھی کیا بات ہے اتنے انہیں بندے اکٹھے ہوئے، وہ بہرحال وہ پھر انہوں نے کہا یوسف پسروری آیا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ بازار دے وچ میں ہن جس وقت رات کو میں نے شاپنگ کی ہے اپنی، تو جو دکان تھی اس سے آگے جا کے میں نے گاڑی کھڑی کی۔ اچھا، گاڑی کھڑی کی، میں دکان میں داخل ہوا، جو لینا تھا بس لے کے اسی ٹائم گاڑی پہ بیٹھا واپس آ گیا۔ اچھا، یعنی زیادہ بازار پھرتے نہیں ہیں؟ نہ ایک ہی دکان رکھی ہوئی ہے، بس ایک ہی دکان۔ یہ جو غربا سے محبت اور مساکین سے محبت کے حوالے سے جو افسانہ نے جو باتیں کی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء لوگ ہیں نا، ان کو دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے ماڈل بننا چاہیے۔ سب سے پہل ان علماء کو کرنی چاہیے کہ اپنے غریب بہنوں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ معاونت، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ پیار۔ اگر ہم علماء ایک نمونہ اچھا پیش نہیں کریں گے، ماڈل اچھا پیش نہیں کریں گے، تو کون اس کام میں آگے بڑھے گا؟ ہم سارے اپنے اپنے گریبان میں سوچیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیسا ہوں، کیا کرتا ہوں ان کے لیے۔ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے نا موطا امام مالک لکھی، تو انہوں نے مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ کر موطا ہاتھ میں پکڑا، کہا یہ موطا میں نے لکھا ہے، اس پہ زوال نہیں آئے گا۔ اللہ، کیوں؟ بڑے بڑے موطے لکھے جائیں گے لیکن اس پہ زوال نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے وہ حدیث اس پہ نقل کی نہیں جس پہ خود عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ اس کام میں بہت زیادہ آگے ہوں، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے۔ افسر ہر عالم کو آگے ہونا چاہیے، آگے ہونا چاہیے۔ قاری صاحب بھی صحیح توجہ دلوا رہے ہیں کہ ہر عالم جو ہے نا اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف واعظ و تقریر و خطاب و بیان کی حد تک نہیں، زبان کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک، کہ ہماری بہنیں بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ واقعی ہمارے بھائی نے دین پڑھا ہے اور دین سنا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس پر دین کا رنگ ہے۔ وہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا، تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود بھول جاتے، اپنے آپ کو بھول جاتے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے نا۔ اور جب آپ عید کا دن ہے، کوئی عید کے حوالے سے میٹھی سیویوں والے میٹھے میٹھے اشعار سنائیں۔ میں آج آپ کو برار صاحب عید کے حوالے سے میں نیا کلام بنا تو نہیں سکا، لیکن میں نعت آپ کو سناتا ہوں جو عید کی سیویوں سے میٹھی ہوگی۔ ہاں، کیا بات، کیا بات، عید کی ساری ڈشوں سے میٹھی۔ قاری صاحب کے ساتھ نا، قاری صاحب کے ساتھ محبت بڑی ہے بہت زیادہ، ان کو بھی میرے ساتھ ہے اور بہت زیادہ محبت۔ حافظ صاحب تو ہماری جان ہے، جان ہے، ہماری جان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ یہ جو آصف نذیر صاحب ہے نا، یہ میرے بچے ہیں، بچے ہیں، بالکل۔ جیسے آپ نے آپ صاحب کو کہا نا کہ فیورٹ آیات کون سی ہیں، تو میرے دل میں آیا تھا کہ میں جہاں جاتا ہوں نا، میں کوئی موضوع لے کے جاتا ہوں، کوئی تحریک آگے، لو جی سیرت یوسف سناؤ سنو، اور لوگ مجھے یہی تقاضا کرتے ہیں، یہی ڈیمانڈ، سیرت یوسف سناؤ جی، دکھوں کا علاج سناؤ جی۔ تو اس پر جب وہ آیت آتی ہے نا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد کیفیت ہی بدل جاتی، کیفیت کچھ اور ہو جاتی۔ اس طرح ہی۔ تو وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، بزم عالم میں ایک دفعہ ایک پروگرام میں آپ نے مجھے اس تقریر کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کے تھوڑے سے نا وہ ہمیں کوئی کلپ سنائیں، تو اس میں نے آپ کو ایسا سنائی تھی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور اس کے علاوہ جیسے رمضان گزرا ہے تو عید آئی، تو عید کا خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو آپ سب نے جو اشارہ کیا تھا نا کہ رمضان جیسی زندگی گزارو، عید جیسی موت ملے گی، اس کا حوالہ قرآن میں کیسے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میرے جنت کے باغوں میں داخل ہو جا۔ تو جیسے آپ نے وہ کہا تھا نا کہ سویٹ ڈش کے والے سے، میرے پاس نبی کی ناز سے بڑھ کے سویٹ ڈش ہے ہی نہیں۔ کیا بات، حضور کی ناز سے سویٹ ڈش کون سی ہے؟ آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، خالد تو سن لے آ کے ایک نغمہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیا نالو سونا امت دا آیا والی، موڈے تے کملی کالی، کیا بات، امت دا آیا والی، موڈے تے کملی کالی، سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو۔ دو جملے چھوٹے سے اور، دنداں دیا چمکاں دیکھو، چہرے دیا دمکاں دیکھو، کیا بات، چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا، مولا دکھا دے سب نو خالد دیوانہ جس دا، یوسف دیوانہ جس دا، ابرار دیوانہ جس دا، آصف دیوانہ جس دا، نوکر ہے زمانہ جس دا، جنت نو جاندائے لوگو، جنت نو جاندائے ویرو، رستہ حضور دا، مولا دکھا دے۔ رمضان میں ہم نے اللہ کی بندگی کی، رمضان کے بعد بے وفائی نہیں کرنی، نہ مسجدوں سے بے وفائی کرنی ہے، نہ رمضان کے بعد قرآن سے بے وفائی کرنی ہے، نہ اللہ کے ذکر سے بے وفائی۔ جیسے رمضان میں اللہ سے تعلق گہرا رہا، انشاءاللہ پوری امت کو عزم کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی یہ تعلق ٹوٹنے نہیں پائے گا، ٹوٹنا تو دور کی بات، کمزور بھی نہیں انشاءاللہ ہونے دے۔ معمولی سے مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عید مبارک، عید مبارک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آصف صاحب جی، آپ قاری صاحب کی ایک بڑی خوبصورت وہ ڈش ہے، کلام پڑھتے ہیں جو میں بچپن سے بڑا اس کو پسند بھی کرتا ہوں، پڑھتا نہیں آیا ہوں۔ آپ سنائیں ہمیں۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جو طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، کبھی جب تمہارے سامنے ہوگا پیارا سا کعبہ، کبھی جب تمہارے سامنے ہوگا گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اور نہ اتراؤ حسن پر زیادہ، ارے چاند اور ستاروں، رخ انور، رخ انور جو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اور نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے، آقا کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں
میں لذت ہے کبھی جب کھاؤ گے شہنشاہوں کا کھانا بھول جاؤ گے. کیا بات. ایک دفعہ میں مدینہ منورہ سے مکہ پاک آیا نا تو کچھ لوگ ملے پاکستانی کہنے لگے قاری صاحب آج ہم نے آپ کو بڑا یاد کیا. میں وہ کیسے؟ کہنے لگے جی ہم ہوٹل میں مدینے روٹی کھا رہے تھے تو نیچے سے آواز ہے بھی گاڑی آ گئی چلو اٹھو. ہم نے ایسی روٹی سمیٹی تو بس میں چلے گئے. وہ روٹی سوکھ گئی تو رستے میں آ کر ادھر سے آپ کی وہ موبائل پر نظم چل رہی تھی تو ادھر سے سوکھی روٹی ادھر ہم سن رہے تھے ادھر روٹی کھا رہے تھے. اس وقت ہم نے آپ کو بڑا یاد کیا. رمضان اور پھر یاد مدینہ، رمضان اور یاد مکۃ المکرمہ، ہم اس پروگرام کی وساطت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے اہل ایمان سن رہے ہیں، بھائی بہنیں مائیں بزرگ علماء جنہوں نے بیت اللہ نہیں دیکھا مدینہ نے، اللہ سب کو مکہ مدینہ دکھا. آمین. ارشد آپ عید کے بعد ایک ابھی آپ نے بڑا خوبصورت ذکر کیا صلہ رحمی کے حوالے سے، بہنوں کا خیال رکھے، بھائیوں کا خیال رکھے. ہمارے معاشرے کے ایک طبقہ ہے جس کو ہم اپنے گھریلو ملازم کے روپ میں دیکھتے ہیں. بڑا خوبصورت کسی نے ان کے لیے نام بولا کہ ہمیں ان کو ملازم نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ان کو ملازم نہیں کہنا چاہیے، ہاؤس ہیلپر کہنا چاہیے. ہمارے گھر میں مددگار ہیں ہمارے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے حصے کا کام وہ کرتے ہیں، برتن دھو دیتے ہیں، صفائی کر دیتے ہیں، کپڑے بھی دھو دیتے ہیں، باہر سے چیزیں بھی لا دیتے ہیں، ہمیں سارے معاملات ہمارے مینج کرتے ہیں. تو صلہ رحمی میں کیا یہ طبقہ جو ہے نا یہ بھی آتا ہے عید کی خوشیوں میں؟ ان کو کیسے شریک کرنا چاہیے؟ بالکل ان کا بھی پراپر طور پہ خیال کرنا چاہیے. جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتے ہو نا اس طرح ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. صحیح. جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے پاس بھی ایک نوکر تھا. کیا بات. اس کا نام حضرت انس ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ادھر دیکھیں نا 10 سال نبی علیہ السلام کے پاس انہوں نے گزارے تھے. تو ان کو پوچھنے والے نے پوچھا کیسا نبی کو پایا، تو کہا 10 سال کے عرصہ میں اس نے کبھی اف بھی نہیں کہا، اوے انس کہہ کر بھی آواز نہیں ماری. یہاں پہ ایک بڑے خوبصورت شعر سنایا کرتے ہیں. ہاں جی، وہ قاری خالد مجاہد صاحب آج آپ ہی سنائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے حدیث سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پورے 10 سال میں مجھے اف بھی نہیں کہا. اف جو ہے عربی زبان میں سب سے کم تر لفظ ہے، اور اوے انس کہا کہ بھی نہیں. اللہ. نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو نوکر ہیں خادم ہیں ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کم تعفو عن الخادم، کیا بات. خادم کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ تو زبان نبوت سے موتی جو ہے وہ بکھرے. کہا اوف کل یوم 70 مرہ. اللہ. اگر 70 مرتبہ بھی ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا. 70 مرتبہ معاف کرو. کیا بات. تو قیامت کے دن اگر سینگوں والی بکری کو، جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہے، بدلہ لیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا، وہ جانور ہے، تو ان سے نہیں لے کے دیا جائے گا. جو بڑے بڑے عمراء لوگ ہیں اپنی کوٹھیوں میں اپنے بنگلوں میں ان پہ ظلم کرتے ہیں. اگلے دن کی بات ہے، میں گجرانوالہ میں تھا، ادھر پروگرام تھا، انہوں نے ایک بچی دکھائی، انہوں نے ان کے پیر دکھائے تو ان کی انگلیں کاٹی ہوئی تھی. کہنے لگے یہ پچھلے گھر میں جہاں خادم تھی نا انہوں نے ان کی آگے سے انگلیں کاٹ دی ہیں. اتنا ظلم کرتے ہیں لوگ، اور یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اچھا میں آپ سے نا وہ شعر سننے ہیں، یاد رکھیے گا. قاری صاحب آپ نا یہ بات ہو رہی ہے ملازم طبقہ جو ہے ہمارے گھروں میں کام کرنے والا، ہمارے ہاؤس ہیلپر، ان کی خدمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ نا ایسا ایک عنصر پایا جاتا ہے، فیکٹر ہے ایک، وہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ میرے گھر کا ملازم، میں اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے دے دیتا ہوں، میں اس کو اپنا جو ہے نا وہ جو فرضی زکوٰۃ ہے نا وہ اس میں سے اس کو دے دیتا ہوں. یہ رویہ کس حد تک صحیح ہے؟ کتنا دے دینا چاہیے اور کتنا بچنا چاہیے اس سے؟ بعض لوگ جو ہے نا وہ ملازموں کو وہ زکوٰۃ کے فنڈ میں سے حصہ دیتے ہیں، لیکن جب کسی کام میں کمی بیشی ہو جاتی ہے یا وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو فوراً اس کے منہ پر مارتے ہیں، تینوں میں نے پیسے دیتے، تیرے نال اے سلوک، وہ ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. ان کو اتنا دو جو دے کر بھول جاؤ، دوبارہ زبان پر اس کا ذکر نہ ہے. ایک نمبر 2، ضروری نہیں کہ اس کو زکوٰۃ میں ہی صحیح دو، ویسے بھی تو ان کی خدمت کرو، جیسے آپ کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اچھا کھانا ان کو بھی پیش کرو، اپنے کپڑے بنائے ان کو بھی دو، ان کا حق بنتا ہے. مسروری صاحب نے ذکر کیا ہے نا یہ کہ ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسا اپنے بچوں کو کرتے ہیں ہم. بعض لوگ ان کو زکوٰۃ دے کر نا یا فطرانہ دے کر ان کو ذہنی غلام بنانا چاہتے ہیں. صحیح. کہ یہ ہمارے متحد رہیں، ہماری ہر بات پر یس کریں.
ہماری کسی بات پر مخالفت نہ کریں، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں. تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سارا جو دیا ہوتا ہے نا، سور دیا ہوتا ہے، 4 آنے دیے ہوتے ہیں، کسی کو وہ اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، اس سے وہ ساری کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب صاحب آپ وہ جو حضرت انس کی خدمت کے 10 سال وہ شعر سنایا کرتے ہیں نا، میں وہ نہیں، میں نہیں پڑھتا وہ، یاد نہیں آ رہے؟ نہیں مجھے بھی یاد نہیں. کر صاحب آپ صفت انج انس کمال کی تھی. ہاں سناؤ نا. آپ سنائیں نا مجھے، نہیں آپ سنائیں. میں نے نہیں کبھی پڑھے. آپ سنائیں نا. آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ سنائیں. سونے جی جگ بنی صفت انج انس بیان کیتی آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے کدی مینوں چھڑکیا دبایا ہی نہیں سونے جیا جاگی اتے آیا ہی نہیں. اللہ کیا بات. ہمارے نبی جیسا تو اخلاق والا کائنات میں ہے. اگر ہم اپنے نبی کا اخلاق اپنا لینا، اللہ کی قسم پوری دنیا میں امن ہو، پوری دنیا میں محبت کی خوشبو پھیل جائے. رحمت للعالمین میں نا قاضی سلیمان صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. صحیح. کہتے ہیں جس کے باپ کا نام عبداللہ ہو، ماں کا نام آمنہ ہو، دائیہ کا نام حلیمہ ہو، جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن والی گود میں جنم لیا ہو، علم والا دودھ پیا ہو، اس کو صرف محمد ہی کہا جا سکتا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. تو اخلاق تو پھر آپ کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق تو کائنات میں سب سے اچھا سب بات ہو رہی ہے عید کے حوالے سے، عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کی. لوگ ہمارے عزیز و اقارب ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن کیا کبھی ہم اپنے بچوں کو لے کے آؤٹنگ پہ، کسی پارک میں، کسی تفریحی مقام پہ یا کسی اور جگہ پہ، یہ بھی کلچر ہے آپ کے گھر میں کہ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. پہلے جاتے تھے، اچھا ابھی مری ادھر گھومنے وغیرہ. اچھا. اب وہ عید کے دوسرے دن ہی جلسے شروع ہو جاتے ہیں. جانے کا ٹائم جلسے والے نہیں جانے دیتے. لوگ آتے ہیں نا گھروں میں، چھٹی ہوتی ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی قاری خالد مجاز صاحب کو یار بلا لیں. صاحب کٹھے ہوئے ہیں، مولانا آصف نذیر محمدی صاحب کو بلا لیں، پسروری صاحب کو بلا لیں، اور خطیب. بالکل ایسے ہوتا ہے، لوگوں کا پروگرام بن جاتا ہے. عید کے دوسرے دن ہی مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ انسان جائے نا تو پھر مزہ ایک مزہ آتا ہے. ظاہر ہے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو لے کے جانا چاہیے. تو ہماری عید جو ہے نا، وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا نہ تھا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کچھ جیلوں میں کچھ ریلوں میں. ہاں جی، ہماری کوئی سڑکوں میں گزر جاتی ہے، کچھ گھر میں جلسوں میں گزر جاتی ہے، کچھ سونے میں گزر جاتی ہے. ابرار صاحب اصل میں نا جو خطباء کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کی عید عام بچوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. کیوں؟ ان کے بابا سارا مہینہ تو نظر نہیں آتے، تو رمضان کو عید والے دن وہ سارے کار نظر آتے ہیں. اس لیے علماء خطباء کے بچوں کی جو عید ہوتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے. آصف صاحب آپ تو ابھی یعنی آپ کے بچے بھی چھوٹے ہوں گے، آپ بھی ماشاءاللہ چھوٹے ہیں، تو آپ لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو کہیں آؤٹنگ کے لیے، یا آپ کے بچے کوئی کہتے ہوں کہ جب بابا ہم نے چلنا ہے، تو آپ کسی تفریحی مقام پہ لے جاتے ہوں، اہلیہ کو بھی، بچوں کو بھی، اور سب کو، یا صرف والدہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور دیگر بچوں کو ساتھ لے کے والدہ کے پاس؟ وہی نا کہ ان کو والدہ کے پاس. میری کوشش ہوتی ہے کہ جس دن زیادہ رش نہ ہو، رش ہوتا ہے نا، اس دن میں فیملی کو لے جانا پسند نہیں کرتا. صحیح. تو رش سے ہٹ کر ان دنوں میں ضرور وقت دیتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں، اہلیہ کو بھی لے کے جاتا ہوں. قاری صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عید جو ہے یہ کیسے گزرتی تھی؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنائی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ جو عیدوں کا تصور اور یہ نماز عید کا تصور، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں دیا ہے کہ ایسا خوشی کا موقع بھی ہو اور بھرپور خوشی کا موقع بھی ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو، اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو. نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ غرباء کی خدمت، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. غریب پروری، یہ بہت بڑی عبادت ہے. کسی دکھی کا حال پوچھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ سارے اعمال امت کو نبی سے ہی ملے. اللہ اکبر. یہ سارے اعمال، خیر خواہی، صلہ رحمی، ہمدردی،
غریب پروری، یہ سارے اعمال امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی خوشبودار زندگی ہمارے لیے بطور نمونہ چھوڑی ہے، اور آج امت ان راستوں پر چل کر دنیا میں محبت کا، پیار کا ماحول بنا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کے ساتھ ہمدردی کرتے، مساکین کے ساتھ ہمدردی کرتے، اسی طرح پھر بے وگان کا خیال کرنا، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں. بلکہ ایک صحابی بیان کرتے، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو میرے دونوں گالوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر آپ نے محبت کی. کہتے ہیں میں اب جوان ہو گیا ہوں، آج بھی میں اللہ کے محبوب کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، آج بھی وہ خوشبو اور ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. بڑی اچھی بات کی ہے قاری صاحب، قاری خالد صاحب نے، سروری صاحب نے اس موقع پہ. ایک چیز کا میں میسج دینا چاہتا ہوں اس موقع پر. ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بڑا المیہ ہے. اکثر پہلے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، عید کے موقع پہ کھیر بنتی تھی گھروں میں، سیویاں بنتی تھی، تو ایک دوسرے کے گھر میں دینے لینے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. بعض اوقات نا وہ گفٹوں کا نا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تھا، ادھر جا رہے وہ ادھر جا رہے ہیں راستے میں. وہ بڑا پیارا سا ایک ماحول ہوتا تھا. اب یہ ختم ہو گیا. اب یہ ختم ہو گیا. اگر ہے بھی ہے نا تو ہم اکثر صرف وہ جو ہمارے برابر کے لوگ ہیں نا ان کی طرف آ رہے ہیں یا ان کی طرف سے جا رہے ہیں. یا ہمارا کوئی فنکشن ایونٹ ہے تو ہماری خوشی ہے، ہم شامل بھی انہیں کو کرتے ہیں جو سرمایہ دار لوگ ہیں. غرباء کو، یتیموں اور مساکین کو ہم بہت کم شامل کرتے ہیں. آصف صاحب میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، وہ جو پلیٹوں میں، ڈشوں میں تحائف گھروں میں لوگ دینے جاتے تھے نا، اب وہ سسٹم تھوڑا سا رک گیا ہے. اب وہ تصویر واٹس ایپ پر سیویوں کی تصویر، واٹس ایپ پر فروٹ کی تصویر، واٹس ایپ پر ترسانے والی بات ہے نا جی. وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نا اپنے دوست کو شادی ہر دور میں عید جو ہے نا اس کا ایک علیحدہ ہی انتظام ہوا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا قاری صاحب سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور قاری صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اما خدیجۃ الکبریٰ انہوں نے کیا کہا تھا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا. جو قاری صاحب نے باتیں کی ہیں، وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. کیا بات، کیا بالکل. اللہ کے رسول جن میں یہ خوبیاں ہوں اللہ ان انسانوں کو ضائع نہیں کرتا. تو صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ابن دغنا کافروں کا سردار تھا. کہا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا بھی آپ کی قوم نے تنگ کیا ہے. ان کو پکڑا، مکہ کے چوک میں لے آئے. کہا میں ابوبکر کو امان دیتا ہوں. تو ایسے آدمی کو آپ نے کہا ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، وہی صفات جو پیارے پیغمبر کی تھی، وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی، جو اما خدیجۃ الکبریٰ نے رضی اللہ نبی علیہ السلام کی صفات بھی وہی ابن دغنا نے ابوبکر صدیق کی بیان کیا. تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں صرف نبی نہیں، آپ کے صحابہ بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے، سما کے لوگوں کو کھلاتے تھے، بالکل صحیح، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اپنی کمائی کے ساتھ لوگوں کے لیے رکھتے تھے. ہاں جی ہاں جی. تو اس چیز کا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہماری خواتین کو، بیوہ عورتوں کو شامل کرنا چاہیے اپنی عید کی خوشی میں. بالکل صحیح. یتیم بچیاں ہیں کچھ، ان اکثر گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، جن گھروں میں اس طرح کا ماحول ہے، والدین نہیں ہے، ان کے گھروں میں عید کا منظر نظر نہیں آتا. بالکل. تو ان کے گھر میرے خیال سے ہمیں فیملیز کو لے کر جانا چاہیے، کچھ گفٹ لے کر، کچھ کھانے لے کر ان کے ساتھ بیٹھ. اچھا یہاں پہ نا صاحب ایک اور بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. جس گھر میں عید سے کوئی 6 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے کوئی فوتگی ہو چکی ہوتی ہے نا، کوئی ماں فوت ہو گئی یا کوئی باپ فوت ہو گیا، ظاہر ہے یہ زندگی کا ایک ہے. کوئی 1-2 دن پہلے ہو تو چلو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن 6 مہینے پہلے ہمارے معاشرے میں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو پہلی عید ہے نا اس کو منانا نہیں ہے، اس میں خوشی نہیں کرنی. اس میں نا شریعت کوئی ایسا پابندی لگاتی ہے کہ وفات کے بعد جو ہے نا وہ کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. یہ جو جاہل لوگ ہوتے تھے نا، گنوار قسم کے مکہ میں بدو، وہ بھی نہیں اس طرح کرتے تھے جس طرح ہمارے معاشرہ میں یہ مسئلہ بن گیا ہے. صحیح کہ 6 مہینے کے بعد لوگ کپڑے نہیں بدلتے، نہیں سلواتے، اور مسئلہ یہ کے لیے کچھ لوگ تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عرب میں، سعودی عرب میں جب انسان فوت ہوتا ہے وہ تو 3 دن کے لیے نہیں بیٹھتے، آپ کو علم ہوگا. بس فوت ہوا ہے، وہاں سے جنازہ کرایا، جا کے دفن کرایا.
جنہوں نے بھی افسوس کرنا ہے وہ مسجد میں کرے ہمارے ساتھ، کیا وہ گھر نہیں بیٹھتے. ہاں بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں نا اگر سال بھی ہو گیا نا تو تب بھی وہ یاد کر کے عورتیں بینڈ ڈالتی ہیں اور روتی ہیں، کپڑے نہیں پہنتی. یہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے. اس نے جو عید والے دن فوتگی والے گھر لوگ جاتے ہیں نا، یہ کوئی شرعی مسئلہ یا کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ پنجابی کلچر ہے ایک بس. ہاں جی، اس کو صرف پنجابی کلچر کے حد تک رہنے دیں، اس کا شریعت سے تعلق نہیں لیکن ہے. شیخ یہ بھی تو ہے نا، کلچر تو ہے لیکن شریعت میں اتنی بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ عید کو تو خوشی کا دن کہا گیا ہے نا. عید منانی چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، حالات شریعت پر نظر انداز نہیں ہوتے. صحیح. یہ عید جو ہے نا، یہ اسلامی تہوار ہے، یہ کوئی قومی تہوار نہیں ہے یا کوئی ملکی تہوار نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے. اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل. پنجابی کلچر قاری صاحب نے اچھی بات کی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر لباس پھٹا پرانا اچھے کپڑے نہیں پہنتے بالکل، اور پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنتے. ایسے بھی لوگ ہیں. اللہ. نہیں، یہ اسلام روایت میں نفاست ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو ہی پسند کرتا ہے. بالکل صحیح. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نہیں کہا تھا آپ کا مال آپ کے جسم پہ نظر آنا چاہیے؟ بالکل. اس نے کپڑے پھٹے پرانے سادہ سے پائے ہوئے سادہ سے پہنے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول یہ سادگی ہے. فرمایا یہ کیسی سادگی ہے؟ آپ کا مال آپ کے جسم پہ نظر آنا چاہیے. اما بنعمت ربک فحدث. اللہ اکبر. وہ دیکھیں اللہ کی نا، نعمت بچہ کے جو ساتھ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے حضور نے اس اس کو کو گھر لے گئے. اس کو کیا اسی بات. طرح بہت شکریہ مشائخ آپ کا. آپ نے بہت ہی قیمتی وقت سے نوازا ہمیں. جو بچوں کا وقت تھا آپ نے ہمیں دے دیا، جو سونے کا وقت تھا آپ نے ہمیں دے دیا، بلکہ آپ نے پیغام ٹی وی کے ناظرین کو دے دیا. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت کی ہے مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ، اور مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ، اور مولانا آصف نذیر محمدی صاحب آج ہمارے مہمان تھے. بڑی خوبصورت باتیں، عید کی یادیں، بچپن کی یادیں. انہوں نے عید لینے کی باتیں بھی کیں، عید دینے کی باتیں بھی کیں، اب اور ساتھ دین کی کچھ باتیں، شریعت کے کچھ احکامات، دین کے جو تقاضے ہیں اور رمضان کے تقاضے، روزے کے بارے میں آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. اصل میں یہ آج کا دن ہمیں پیغام یہی دیتا ہے، ایثار کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا، اور خوشیاں. اصل خوشی ہوتی وہ ہے جو دوسرے کو خوشی دے کر اب ملتی ہے. اپنی گھر میں جشن منا لینا تو کیا ہے، اپنے گھر میں خالی جشن منا لیں، یہ کوئی خوشی نہیں ہے. خوشی یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے آپ کا بھائی خوش ہو جائے، آپ کے جانے سے آپ کی بہن خوش ہو جائے، آپ کا ملازم، آپ کے گھر میں کام کرنے والا، آپ کا ہاؤس ہیلپر، وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور لوگوں کو کہتا پھرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے. وہ ایک آدمی نے آ کے مانگا، اپنے بکریوں کا ریوڑ دے دیا. اس نے جا کے سارے دیہات میں شور کر دیا، ایک کلمہ پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے فقیری کا کوئی ڈر نہیں، وہ دیتا ہے. آپ کا ملازم بھی ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو جا کے کہتا پھرے کہ یار میرے جس گھر میں میں کام کرتا ہوں نا، وہ بڑے ہی کھلے دل کے مالک ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ سب کو ایسا دے. یہ اونچ نیچ قدرت کی طرف سے ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، یہ امتحان ہے. غریب کا بھی امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے. ناظرین کرام، آپ نے یہ ساری باتیں اس لیے سنی ہیں تاکہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمارا رمضان جاری رہے. وہ جو پابندیاں اللہ نے ہم پہ لگائی تھیں، ایک محدود دائرے میں وہ پابندیاں ہم پہ، یعنی اللہ نے حلال بند کروایا تھا، اب حلال کی اجازت دے دی. حرام تو ویسے ہی بند تھا، رمضان میں بھی بند تھا، اب بھی بند ہونا چاہیے. حلال کی پابندی سے حرام کی پابندی کروانے کا یہ روزے کا مقصد تھا. چاہیے تو یہ کہ عید کے بعد بھی ایسے ہی معاملات ہوں. ایسا نہ ہو کہ آج عید ہے، نوجوان نسل سینماؤں اور تھیٹروں میں نکل جائے، اور جو بزرگ ہیں وہ تھڑیوں میں اور سڑکوں پہ بیٹھ کے جو ہے نا گپے ہانکنے لگ جائیں، مسجدیں بے آباد ہو جائیں، مرثیہ خوانی کرنے لگ جائیں، اور جناب وہی صف 1.5 صف کے نمازی رہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عید کا دن ہے، عید کو خوش اپنے آپ کو خوش کریں، اپنی فیملی کو خوش کریں، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو خوش کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ حافظ. عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک.